ٹھیک سر، آپ نے ابھی ہمیں بتایا کہ کس طرح ایک نئی زبان بنتی ہے، اور اس میں آپ نے یہ بھی بتایا کہ ایک زبان بھی ایوالو کرتی رہتی ہے اوور دی جنریشنز. تو جی یہ کیوں کہہ دیا جاتا ہے کہ اس جنریشن کے بعد جو نئی جنریشنز آ رہی ہیں اس میں، جیسے اردو کی مثال لے لیں کہ اب اردو میں گراوٹ آتی جا رہی ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. جیسے مطلب میر اور غالب سے پہلے کیا پتا اردو، اگر اس گراوٹ کی بات کی جائے تو اس سے بھی بہتر اردو ہوتی ہو. تو اس کو ایک نیچرل پروسیس کے طور پہ ہی دیکھنا چاہیے نا. یہ تو نہیں کمپیرزن شروع کر دینا چاہیے کہ اب والی اردو ذرا سب اسٹینڈرڈ ہو چکی ہے اور میر اور غالب کے دور کی اردو زیادہ بہتر تھی. ہاں، اصل میں یہ یہ جو اہل زبان ہوتے ہیں ان کا ایک بیماری ہے یہ وہ اچھی بیماری ہے، بیماری برے معنی میں نہ سمجھیے. وہ بیماری یہ ہے کہ یہ کچھ دور کے بعد اپنے کچھ لوگوں کو سٹینڈرڈ قرار دے دیتے ہیں. تو انگلش میں بھی ایسا ہی ہے. اب سٹینڈرڈ لینگویج انگریزی کی کون سی ہے؟ شیکسپیئر کے زمانے کی، ٹھیک ہے، یا ہماری کون سی ہے؟ غالب اور میر کے زمانے کی. اور پھر کچھ سینٹرز ہوتے ہیں، جیسے یو پی ہمارا سینٹر ہے کہ ان کی زبان وہ اہل زبان ہے اردو کے اعتبار سے. پنجاب میں پنجابی کے اہل زبان ہوں، تو وہ جو اہل زبان ہیں وہ سٹینڈرڈ بن جاتے ہیں ایک. اور ان میں سے بھی کچھ لوگ اساتذہ کی پوزیشن لے لیتے ہیں اور وہ سٹینڈرڈ بن جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم ان کے ساتھ کنپیریزن کرتے ہیں کہ ہو جو میر اور غالب کے زمانے میں یا انگریزوں کے زمانے میں، اقبال کے زمانے میں جو اردو بولی جا رہی تھی وہ تو اب نہیں بولی جا رہی. تو اس لیے پھر وہ سٹینڈرڈ کی نیچے آنے کی جیسے ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن فطری طور پر بات یہی ہے کہ اس وقت کا جو سٹینڈرڈ ہوگا وہ اس وقت کے بڑے ماہرین اپنی زبان کے قائم کریں گے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا جو دور ہے اس میں صحافت، اس کو بہت نمایاں مقام ملا ہوا ہے. تو صحافت کے جو صحافی جو ہیں ان کا زبان ہی سٹینڈرڈ زبان ہے. ٹی وی کا ڈرامہ لکھنے والا، ریڈیو کا ڈرامہ لکھنے والا اور صحافی، یہ اب ہمارا معیار ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اب انہی کی زبان دور جدید کی بہترین زبان سمجھی جائے گی، سٹینڈرڈ زبان سمجھی جائے گی. تو اخبار، ریڈیو، ٹی وی اور سوشل میڈیا جو ہے وہ جو کچھ کرتا جا رہا ہے، اب میری زبان جو ہے وہ میں نے جن اساتذہ سے پڑھا ہے وہ بہت کلاسیکل قسم کی، ہیوی قسم کی اردو بولتے ہیں. تو میں نے جان بوجھ کے اس کو ہلکا رکھا ہوتا ہے. میری زبان سے بھی نکل جاتے ہیں، ظاہر ہے اساتذہ کا اثر ہوتا ہے تو مشکل الفاظ نکل جاتے ہیں، لیکن میری زبان وہی ہے جو عام بول چال کی زبان ہے. اس میں کچھ الفاظ آ جاتے ہیں مشکل، بلا شبہ آتے ہوں گے. تو لیکن جو میرے اساتذہ کی زبان ہے وہ بڑی مشکل زبان ہے عام لوگوں کے لیے. تو وہ پرانے یو پی کا جو معیار تھا اس کے مطابق وہ بول رہے تھے. اور اب ہم آہستہ آہستہ اس میں دوسرا سٹینڈرڈ بنتا چلا جائے گا. لیکن پھر جب قوم مر رہی ہوتی ہے، جیسے ہماری اردو مر رہی ہے، انگریزی آ رہی ہے اور اردو جا رہی ہے، تو اس دور میں پھر سٹینڈرڈ نئے نہیں بنائے جاتے. بس انگلش میں سٹینڈرڈ اب چینج ہوا ہے، شیکسپیئر وغیرہ کا زمانہ لد گیا یعنی ختم ہو گیا. اب نئے سٹینڈرڈ بن گئے ہوئے ہیں، اس کے مطابق زبان دیکھی جا رہی ہے، پرکھی جا رہی ہے. ہمارے ہاں اردو میں اب کوئی نیا سٹینڈرڈ نہیں بنا کہ جی مثال کے طور پر فیض کی زبان سٹینڈرڈ قرار دے دی جائے یا ناصر کاظمی کی زبان سٹینڈرڈ قرار دی. نہیں، کوئی کام نہیں ہوا. تو اس لیے اب یہ جو ہے یہ کیونکہ مرتا ہوا زبان کا ایک مرحلے سے گزر رہی ہے اردو، تو شاید اس وجہ سے. لیکن ہمارے ہاں کوئی نیا سٹینڈرڈ نہیں بنا.